14 اگست ساڈے واسطے ملک پاکستان واسطے بڑا ہی اہم دن ہویا کرتا ہے۔ پوری پاکستان کے اندر آل پاکستان چھٹی ہوندی ہے۔ اس خوشی کے اندر کہ اس دن رب العالمین میں سانو بہت بڑی نعمت ملک پاکستان عطا فرمایا، اور اس نعمت دا بہت بڑی نعمت دا شکر ادا کرتے ہوئے اسی جناب چھٹی منانے ہیں، اور رب العالمین دا شکر ادا کرن دا طریقہ جڑا ہے وہ ساڈا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اسی رب العالمین دا شکر ادا کس طرح کریں گے؟ نماز دے نال رب العالمین دا شکر ادا کریں گے، نفل پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، سجدے کریں گے، رب العالمین دے ذکر دے نال رب العالمین دا شکر ادا کریں گے۔ جیسا کہ غزوہ بدر دے اندر رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک سی کہ آپ نو کوئی بھی خوشی ملتی آپ خوشی دا اظہار اللہ دے ذکر دے نال کرتے، حتیٰ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیندے تو دا شکر کنج ادا کرتے الحمدللہ، کپڑا پہندے دا شکر ادا کرتے بسم اللہ پڑھ کے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری پوری زندگی دے معاملات سانو سکھا دیتے، مگر اج دے دور دے اندر اسی جناب شکر کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ اے جناب باجے بجا کے گلیاں بازاراں دے اندر جناب باجیاں دی آوازاں آ رہی ہیں، اسی کی جی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح شکر ادا نہیں ہوتا، بلکہ نوافل دے نال اور ذکر دے نال کیتا جائے۔ اور بعض ایسے بد قسمت لوگ نے کہ جڑے اس دن یا اس رات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، خوشی کا اعلان انج ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکے دے اندروں نکلن دا حکم دے دیتا گیا، ہجرت دا حکم ملیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی رات مکے وال دیکھتے ہیں، بیت اللہ وال دیکھتے ہیں اور روندے ہیں کہ اے بیت اللہ تو مینوں بڑا پیارا لگنا ہے، مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، مگر ایتھوں دے رہن والے نے مینوں مجبور کر دیتا ہے کہ میں ایتھوں ہجرت کر جاؤں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے ہجرت کی تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کی تھی، مکے کے اندر مدینے گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے گئے، اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتا، اپنی جائیداداں چھوڑ دیتیاں، کدی خاطر؟ دین دی خاطر، اسلام دی خاطر۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں غور کرنا، ساڈے آبا و اجداد جدوں ہندوستان کے اندروں آئے، ہجرت کر کے آئے، کس چیز کی خاطر کر کے آئے کہ اس زمین تے چلیے جتھے صرف اور صرف
لا الہ الا اللہ دی صدا بلند ہوئی. اللہ اکبر. جدو جناب ہندوستان چھوڑ کے آئے بڑے بڑے جناب لوگوں کے نال حادثات پیش آئے, بڑی بڑیاں قربانیاں انہوں لوگوں نے دیتیاں, اور لکھن والے لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جدو جلسے ہویا کر دے انہاں جلسیاں کے اندر اے جناب کلمہ بلند ہوندا کہ پاکستان کا مطلب کیا, سب بول دے لا الہ الا اللہ, کیونکہ اس سرزمین کے اندر مشرکین ہندو وہ جناب غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, مورتیاں کی عبادت کر رہے ہیں, بت بنا بنا کے انہاں بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, اور مسلمانوں نے جناب اپنا ذہن بنا لیا کہ ساڈا ایک ملک الگ ہونا چاہیے جس کے اندر رہ کے اسی صرف ایک رب کی عبادت کریے. اے غیر اللہ نو پکار دینے, ساڈا رب ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ. اے غیر اللہ کی عبادت کرن اور سانو منظور نہیں کہ اسی انہاں دے اندر رہیے, ساڈا ملک ہی الگ ہونا چاہیے. او دے واسطے جناب ساڈے بزرگاں نے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں. اللہ اکبر. لکھن والے لکھی ہے 14 اگست جدو گزر دیئے نا, 14 اگست جدو آیا کر دیئے تو سانو وہ واقعات یاد آ جاندے نے. بزرگ جناب وہ باتیں سنایا کرتے سن کہ ایک ٹرین آئی, وہ دے اندر جتنے بھی مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے انہاں سارے کو شہید کر دیتا گیا. اللہ اکبر. وہ دے اندر کوئی بھی نہ بچیا. اللہ اکبر. اور ایسا بھی ہویا کہ ٹریناں نو جلا دیتا گیا. کی خاطر کہ ایسا ملک بنایا جائے جدے اندر صرف ایک اللہ دی عبادت کی جائے, لا الہ الا اللہ. او دی خاطر مسلمانوں جڑے جناب پاکستان کے اندر آ رہے نے انہاں دیاں ٹریناں جلا دیتا گیا. انہاں ٹریناں دے اندر انہاں نو شہید کر دیتا گیا. اے ملک پاکستان ایویں حاصل نہیں ہویا بلکہ 10 لاکھ تو زیادہ مسلمانوں نے اپنی جاناں دیاں قربانیاں دیتیاں. ایدی بنیادہ کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں دا خون شامل ہے. پھر جناب اے ملک اے وطن حاصل ہویا. اللہ اکبر. لکھن والے لکھتے ہیں کہ قافلیاں دے اندر لوگ آ رہے ہیں, قافلیاں تے جناب حملے کر دیتے جاتے ہیں, اور رستے دے اندر لوگوں نے دیکھیا گیا کہ بکھریاں ہوئیاں لاشاں پئیاں نے, اور رستے دے اندر بھوک دی وجہ تو لوگ جناب تڑپ تڑپ کے اپنی جاناں دے رہے ہیں, بچے شہید ہو رہے ہیں, عورتاں دیاں عزتاں نو جناب پامال کیتا گیا, بچیاں نو نیزیاں تے ٹنگیا گیا, اور پھر جا کے یہ ملک پاکستان حاصل ہویا. اللہ اکبر. کس بنیاد دے کہ لا الہ الا اللہ. کائنات دے لوگوں ہن اس ملک دے اندر اگر اسی سجدہ کریں گے تے اپنے رب نو کریں گے, اگر جناب رکوع کریں گے تے اپنے رب نو کریں گے. اس سرزمین تے غیر اللہ دی عبادت نہیں ہوئے گی. اللہ پاک دا قرآن کہنے آئے, اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والیو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, رکوع کرے آجے تے اپنے رب نو کرے آجے,
اپنے رب نو کریا جے کائنات دے لوگوں اے ملک اے وطن رب العالمین نے سانو عطا فرمایا ہے اس ملک دے اندر اگر عبادت ہوئے گی تے ایک رب دی ہوئے گی اگر اسی سجدہ کرانگے تے ایک رب نو کرانگے اگر رکوع کرانگے تے اپنے رب نو کرانگے اگر اسی خوشی دا اظہار کرانگے تے سنت دے مطابق نبی پاک نے فرمایا کہ جدو توانو خوشی ملے تے پھر رب العالمین دے سامنے سجدہ کریا کرو رکوع کریا کرو رب العالمین دا ذکر کریا کرو اے کوئی طریقہ نہیں جناب رب العالمین دے ہاں جناب شکر کرندہ اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ رب العالمین دے کرو دعا کرو کہ اے اللہ اگر سوانو اے ملک پاکستان عطا فرما دیتا نے اللہ نے کو حکمران بھی عطا فرما دیو اللہ اکبر جڑا عدل و انصاف کرے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے ملک تے مل گیا مگر بعض اداریاں دے اندر انصاف نہیں ظلم ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین اس ملک نو اس ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنائے اللہ اکبر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب جعل ھذا البلد آمنا اللہ اس شہر نو اللہ اس ملک نو امن والا بنا دیو اسی رب العالمین دے کو دعا کرنے اے اللہ اے سانو تسی ملک عطا فرما دیتا ہے اے دے اندر رہ کے اللہ تواڈی عبادت کریے اللہ تواڈی اطاعت کریے نا کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اے وطن اور زمین رب العالمین دی ہے اس زمین تے رب العالمین دی بغاوت نہیں ہو سکتی اس زمین تے رب العالمین دی نافرمانی نہیں ہو سکتی اگر اس زمین تے رب العالمین دے حکم دی نافرمانیاں ہون گیاں اور سن دھیان دے نال رب العالمین دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ شہر دی مثال بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے ایک بستی دی مثال فرمائی بیان فرمائی اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایک شہر دے اندر ایک بستی دے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ اسی اونا نو اطمینان عطا فرمایا وہ بڑے ہی مطمئن نے اے پاکستان والے ہو اے شہر والے ہو اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے ملک دے اندر رہ کے اپنے شہر دے اندر رہ کے نا اور بڑے ہی مطمئن نے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کسی جگہ تے کسی جناب ملک دے اندر اگر بندہ اطمینان دے نال رہ رہا ہے مطمئن ہو کے رہ رہا ہے اے رب العالمین دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اکبر آج تسی دیکھو ہندوستان دے اندر انڈیا دے اندر جڑے مسلمان نے انہاں دے جناب اوتھے رہندے ہوئے کیسے کیسے آج دے دور دے اندر بھی ظلم کیتے جاتے اللہ اکبر انہاں جناب عبادات تے انہاں دے پابندیاں لگائیاں جاندیاں نے نہ حق انہاں نو مارے جاندے ہیں آئے دن انہاں نو جناب ڈنڈیاں اور سوٹیاں دے نال مارا جاندا مگر الحمدللہ ملک پاکستان دے اندر رب العالمین فرماندے نے اے اگر تانوں رب العالمین نے اطمینان
العالمین دی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کانت آمنتم مطمئنۃ یأتیہا رزقہا، اور او مطمئن بھی نے اور انہاں نوں رزق بھی عطا فرمایا جا رہا ہے، رزق بھی مل رہا ہے۔ کانت آمنتم مطمئنۃ یأتیہا رزقہا، کاروبار بھی چل رہے نے، بزنس بھی چل رہے نے، مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت، رغدا من کل مکان فکفرت۔ رب العالمین فرما رہے نے پھر ہویا کہ او مطمئن نے، انہاں نوں کوئی خوف نہیں، انہاں نوں کوئی ڈر نہیں کہ ساڈے تے جناب کوئی حملہ کر دے گا، انہاں نوں کسی قسم دا خوف نہیں۔ رب العالمین نے اس قوم دا روب رکھیا ہے، انہاں وال کوئی ویکھ نہیں سکدا، پورے اطمینان دے نال اپنی زندگی نو بسر کر رہے نے، اور رزق بھی انہاں دے کول چل کے آ رہا ہے، بزنس بھی چل رہے نے۔ اور ہویا کہ رب العالمین نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اے ملک پاکستان والیو، رب العالمین فرما رہے نے اس ملک والیاں نے، اس شہر والیاں نے فکفرت بانعم اللہ، اللہ رب العالمین دی نعمتاں دی نافرمانی شروع کر دیتی۔ اللہ فکفرت بانعم اللہ، اور پھر او دے عوض دی اندر اللہ پاک نے فرمایا فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جتھے جناب انہاں نوں کوئی ڈر نہیں سی، کوئی خوف نہیں سی، اطمینان دے نال اپنی زندگی بسر کر رہے سن، کاروبار بھی چل رہے سن، رزق بھی آ رہا سی، جدوں رب العالمین دیاں نافرمانیاں انہاں نے شروع کر دتیاں، اللہ پاک نے فرمایا پھر اسی انہاں نوں خوف دے لباس پہنا دیتے، انہاں دے دلاں دے اندر خوف دے لباس پہنا دیتے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور رزق دیا نعمتاں بھی اسی انہاں کو چھین لیاں۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں، اگر رب العالمین نے اس انو زمین عطا فرمائی، اسی اس زمین دے ہوتے رب العالمین دا قانون نافذ کریں گے، اس زمین دے رہ کے رب العالمین دی اطاعت کریں گے، اور پھر سانو ساریاں نعمتاں مل جان گیاں، اور جدوں اسی رب العالمین دیا نعمتاں دے نال کفر کریں گے، اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر رب العالمین دیا نعمتاں دا تسی شکر ادا کرو گے، اسی توانوں انہاں نعمتاں دے اندر اضافہ کر دیاں گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تسی کفر کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر رب العالمین دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو رب العالمین دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس بندے، ترمذی شریف دی حدیث تھوڑے سامنے بیان کر رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ جڑے بندے نو لباس مل جائے، جڑے بندے نو پہنن واسطے لباس مل جائے، پھر نبی پاک نے فرمایا ترمذی شریف دی حدیث، نبی پاک نے فرمایا 2 ٹائم دا کھانا میسر آ جائے، انہوں چاہیے کہ رب العالمین دا شکر ادا کرے۔ اور ساری حالت کی ہے کہ ہر وقت جناب کاروبار بھی چل رہے ہیں، ہر چیز مل رہی ہے، پھر بھی جناب نشکری کچھ نہیں۔ کائنات دے لوگوں، امام کائنات نے فرمایا جڑے بندے نو لباس مل جائے، جڑے بندے نو 2 ٹائم دا کھانا مل جائے، انہوں
چاہیے کہ رب العالمین دا شکر ادا کرے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ ساری رب العالمین دیا نعمتاں نے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر رب العالمین دیا نعمتاں نو اگر شمار کرو گنن لگو گن نہیں سکتے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر رب العالمین دیا نعمتاں دے اگر تسی شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو اور زیادہ دیاں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر رب العالمین دیا نعمتاں دا کفر کرو گے ان عذابی لشدید اللہ رب العالمین دی پکڑ بڑی سخت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.